سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یوں بھی ہے، فلانا بھی ہے. ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا. تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند. تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند. کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا، ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے، یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے، تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں، یار کوئی اچھی باتیں کرو، ویسی ٹینشن میں ہے. حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عجیب بات ہے یار، جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو، ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم. دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں، اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا. ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی. ارے میری تنخواہ اتنی ہے، فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی. ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا، فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی. ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں، یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے. ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ، وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے. بھائی ان ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے، مر جائیں گے سب، کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، ختم. جب مر گئے تو کیا ہے؟ ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا؟ فرعون کے پاس تو بہت کچھ تھا. اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا. تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، صدور آئے، کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے، آ کے کہاں چلے گئے؟ فنا میں، ختم. کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کوئی اپنی موت مر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاذم اللذات الموت. فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت، اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم. موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں، جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں، زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں. اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی، حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ. وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو. خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو، دنیا کو W11 سمجھے. ہاں اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا. جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت، تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی. دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں، میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، تو شفا تو مل جاتی. لیکن شفا مل کے بھی موت، شفا نہ ملنے میں بھی موت، تو چلے گئے سارے دنیا سے. شفا مل جاتی تو بھی موت، بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے، 500 سال کی زندگی بھی ملے، تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ موت ہو چکی ہے. جو مر گیا. دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو وہ ہمارے حضرت فرمائے گا گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے؟ کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو، بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گی، آپ نے تو گارنٹی دی تھی. تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے، اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو, وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں, تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا, وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر, حدیث کا مفہوم ہے, کسی عمل کا وزن نہیں ہے. کوئی تہجد, کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی, اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو. تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, میدان جنگ میں صبر کرنے والے. تو وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے. کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو, میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا, یہ ہو گیا, لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے. تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی. اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. کیا عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے, بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو. عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو عام پریشانی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہاں حدیث میں آتے ہیں اللہ سے صبر مانگو. من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے, یصبرہ اللہ, اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں. وہاں یہ الفاظ ہیں, ہلکے الفاظ ہیں. لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو, ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے, بہانا پانی. تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر. تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ. وہ دشمن طاقتور ہے, وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے, آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں, آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے, آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو. کتنی ٹینشنیں ہیں, اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرا, نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے. تو کس قدر, تو اللہ نے کیوں جنت, حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ, جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا, تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے, پھر دوبارہ نکالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا, لڑا, اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں, وجبت لہ الجنہ, اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی. تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں. تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں, صبر کی وجہ سے. اس کا صبر بہت ہے. تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو, بیماریوں میں ہو, جن چڑیل بھوت آ گئے, کوئی بھی ٹینشن ہے نا, تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں. اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں, جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے, آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں, تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے, تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی. تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند, وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے. اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگیں, ہم تکلیفوں کے اہل نہیں ہیں, ہم تو نالائق لوگ ہیں, بے صبرے لوگ ہیں. ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ, کیسا صحابی کا جذبہ, اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے, دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں. یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں, لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے, غلامی کے خلاف ہے. غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے. جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے,
تو مولا کو غصہ آئے گا, بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے, بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں, مجھے نہیں چاہیے, تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابھی تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر, میں تیرا باپ ہوں. تو اس لیے اللہ کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے, غم نہ مانگے. غلامی کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ سے خوشی مانگو, اے اللہ ہم بے صبر لوگ ہیں, اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی, ہم نالائق ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگے, اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے, بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے, اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے, مصیبت نہ مانگی جائے. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی, اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں اس کو, اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.